अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ इमरान खान की जान को खतरा। आप काफ़ी अरसा से ये सब चीज़ें सुन रहे हैं। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई, दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर जो होगा देखा जाएगा। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने सोचा क्यों ना इमरान खान साहब की तवज्जो और उनकी टीम की तवज्जो मैं उस तरफ दिलवाना चाहता हूँ। हुआ ये कि अदालत में कहीं पेशी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में या किसी जगह पे ये वीडियो जो मैं देख रहा हूँ बनाई गई है कि इमरान खान को रूह अफ़ज़ा पेश किया गया। लोग तो मोहब्बत में ये सब कुछ करते हैं और इमरान खान ने बगैर सोचे समझे ये रूह अफ़ज़ा जो है वो पी लिया। पीछे इमरान खान की टीम के लोग भी बैठे हुए थे और भी लोग इर्द गिर्द थे। ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, मगर आपको पता है कि इमरान खान को एहतियात करनी चाहिए। जो दुश्मन है वो तमाम इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं और वो हर खतरनाक चाल चल रहे हैं, खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप सबके इल्म में है कि राना सनाउल्लाह ने यह धमकी दी थी कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। मैंने जैसे ही ये वीडियो देखी तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं इस पे प्रोग्राम करूं, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब, आपको एहतियात करनी होगी और इस तरह की बेएहतियाती दोबारा ना कीजिएगा। जो लोग भी हमारे प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान की तवज्जो इस तरफ करवाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 11 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, लेकिन इनके ऊपर एतबार नहीं कोई कर सकता। ये सब झूठे मकार लोग हैं। एक तरफ गेम ये चल रही है कि जनाब ये जो असम्बलियाँ अभी 1 डेढ़ साल और खींचेंगे। फजल रहमान ने थोड़ी सी आंखें दिखाई है। फजल रहमान के ये बयान ने खलबली मचाई हुई है कि ये मुनाफिक इंसान, इसने जब इमरान खान की गवर्नमेंट जानी थी तो कहा हमने तो इनका साथ दिया था और अब पीटीएम का कोई वजूद नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं। ये मुनाफिक लोग हैं, अपने मकसद के लिए हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आज ही मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था एक साहब की। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ौज है उनके जो चेयरमैन ने जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ तवज्जो दिलाई हुई थी, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर डायरेक्ट नाम लेके बताया कि ये हमारे अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। पंजाब में ख़ासकर अवाम को निशाना बना रहे हैं कि किसी तरह भी इस जुल्म के ज़रिए इनको डराया धमकाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि यही कुछ ढाका में हुआ था, वहाँ भी हमारे जो फ़ौजी जवान थे इन्होंने कोशिश की थी। कहते हैं कि कोई 1.5 लाख के करीब फ़ौज थी वहाँ पे। वो बंगालियों की औरतों को उठा के ले जाते थे, उनके साथ गलत काम करते थे और उन पर दहशत डालते थे। अब ये दहशत एक ऐसा मसला बन चुका है कि बाहर से हमारे जो दहशतगर्द है वो तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन शहरियों के ऊपर जो हमारे जर्नैलों की दहशत है वो कम होने का नाम नहीं ले। लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं और फिर ये हकीकत भी है कि जितना आजकल लोग फ़ौज को निशाना बना रहे हैं, उसमें हमारी फ़ौज के वो जवान तो नहीं आते जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको इस तरह के बेशुमार लोग मिलेंगे। अब वो ये भी आप नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये भी आप नहीं कह सकते कि इसमें हकीकत नहीं है, सबके इल्म में है। अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये बातें कर रहा है। तो जनाब हमें आज भी सोचना होगा कि देखिए एक तरफ हमारे पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं, शहादत नसीब हो जाती है, कितनी तकलीफ़ उठाते हैं और वो अपने मुल्क की इज़्ज़त बचा रहे हैं। वो इसलिए कि हमारी अवाम जो है वो महफूज़ है। मगर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि आज भी हमारी अवाम अपने जर्नैलों से महफूज नहीं है।
اپنے جرنیلوں سے خواتین محفوظ نہیں ہیں، اپنے جرنیلوں سے بچیاں محفوظ نہیں، وہاں کی بیٹیاں محفوظ نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک آج بہرحال سوال تو ہے نا، لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے جرنیل کیوں نہیں اپنے رویے کو تبدیل کرتے. ہمارے جرنیلوں کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ یہ راستہ غلط ہے اور ہم غلط راستے پہ چل رہے. اب آپ 22 کروڑ عوام کو بھی یا تو غلط راستے پہ ڈال دیں، لاقانونیت وہاں پہ ہو. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بڑے لوگ جو اپنی یاشی میں پڑ جاتے ہیں تو جو دشمن ہے جو ہے وہ اس کا بڑا فائدہ اٹھاتا. مجھے صبح ایک بندے نے ایک قصہ سنایا، وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا، کہ اس طرح ایک موبائل فون چیک کیا گیا اور وہ جاسوسی کہاں سے کہاں ملی جا کے، اور وہاں بھی عورت کو استعمال کیا گیا. عورت نے ذرا اپنا بناؤ سنگار کر کے وہ بڑے صاحب کو بس پاگل کر دیا. پھر بڑے صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی زلفوں کے نشے میں چور تھے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ عورت پہ مرتے ہیں، تو وہ بھی عورتیں استعمال کرتے ہیں، پھر وہ عورت کے ذریعے اپنے مقصد حل کرتے ہیں. پھر جاسوس جو ہیں وہ آپ کے ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، ان جگہ پہ بھی جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بدقسمتی سے مسلمانوں کی شروع سے یہ کمزوری رہی اور کئی جگہ پہ مسلمانوں نے اسی وجہ سے مار کھائی. کئی لوگ نوکریوں سے چلے گئے، کئی لوگ جان سے چلے گئے. اب یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے. ہندوستان کی طرف سے کئی دفعہ بیان آتے ہیں کہ یہ تو اپنی موت خود ہی مر جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. کیوں آ رہے اس طرح کے بیانات؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے حالانکہ وہ بھی ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں، یہ نہیں کہ وہ ظلم نہیں کر رہے، مگر وہ کہتے جی کشمیر ہمارا ہے. ہم کہتے کشمیر ہمارا ہے مگر ہم جو پنجاب کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طرف ہے. جب آپ آواز اٹھائیں گے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے جناب کشمیر کو چھوڑو، ذرا اپنے پنجاب کی حالت دیکھ لو، پشاور میں دیکھ لو، ادھر ادھر دیکھ لو کیا آپ لوگ کر رہے ہیں. سندھ میں بہت ظلم ہے. سندھ میں ظلم نہ ہونے کی وجہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم نہیں، بہت زیادہ ظلم ہے. ان لوگوں کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے. بلوچستان میں بڑا ظلم ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا، بندے غائب کر دیتے. اور میں آپ کو 1000 دفعہ اپنے پروگراموں میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ دہشت گرد اسی طرح پیدا ہوتے ہیں جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، جب آپ کے پتا ہے کہ ہماری کہیں پہ سنوائی نہیں ہوگی، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، کوئی ہمارا والی وارث نہیں، صرف ہمیں ظلم کے لیے استعمال کیا جائے. اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں سے یہ خود کے حملہ پیدا ہوتے ہیں؟ وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. ان کی اگر ہسٹری دیکھے، ان کی سے بات چیت کرے، پتہ کرے کیوں بنتے ہیں یہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں ان کے برین واش کیے جاتے ہیں. کیونکہ وہ ایسے لوگ جو ایسی مافیا، جو ایسے دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں اور ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ان کو تو موقع مل جاتا ہے کہ یہ تو اپنے لوگوں سے دور ہوتے جا رہے، ان پہ اپنے لوگوں نے ظلم کیا، اب ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے یہ کام لیتے. اگر آپ بھولے نہیں ہیں میری بات کہ تھوڑا پیچھے چلے جائے، کتنے دہشت گرد کے حملے ہوتے تھے ہمارے، خود کے حملے مختلف طریقوں کے ساتھ دہشت گرد آ جاتے تھے. پھر وہ کوئی پنڈی میں بیٹھ گیا، کوئی اسلام آباد بیٹھ گیا، کوئی کہیں. پھر طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا تھا کہ جا کے جہاں موقع ملتا تھا وہ نقصان پہنچاتے. یہاں پہ پھر جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے دیکھا کوئی روٹیاں کتنی لے کے جا رہا ہے تو دور پہ کتنے لوگ آئے ہیں کھانا لینے کے لیے، کرائے کے مکان پہ کتنے. پھر ایسے قوانین بنائے کہ بغیر پوچھے آپ نے پولیس رپورٹ کے گھر نہیں دینا کسی کو. مگر جب آپ اپنے لوگوں پہ ظلم کریں گے تو کون پولیس سے پوچھے گا کہ گھر نہیں دینا؟ وہ تو کہے کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہماری خواتین پر ظلم ہوا، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے حالات محفوظ نہیں. اور پھر وہ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب بھی نقصان ہوگا اندر کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اندر کے لوگ کیوں اس نوبت تک پہنچتے ہیں؟
یہی وجہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا، ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ جو خواتین انہوں نے بند کی ہوئی ہیں مریم کے کہنے پہ، کتنا بڑا ظلم ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی ان کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، عدالتوں کو کہہ دیا آپ نے آنکھیں بند کر لینی، آپ نے تاریخ پر تاریخ دیتے جانا۔ تو جناب سب سے پہلے ہمیں اپنے جرنیلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جس طرح آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ہم محفوظ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال بنتا تو ہے نا۔ ہماری حفاظت کی تو آپ ضمانت دیتے ہیں دشمن سے، مگر آپ سے ہم محفوظ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جناب عمران خان کو ہمارا پیغام ضرور پہنچائیں کہ کھانے پینے میں احتیاط کرے، دشمن کوئی بھی چال چل سکتا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔